السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیات نمبر 15، 16 اور 17 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، یعنی دو باغ دائیں اور بائیں۔ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا، مالک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا۔ مگر وہ منہ موڑ گئے، آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے، اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے لیے کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت سے سرفراز کیا تھا، لیکن اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ویسا شکر بجا نہیں لایا جیسا کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے، اور نافرمانی کرنے لگے، تو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان کو، وہ پھر ان سے چھن گئی۔ اس کا ذکر یہاں پر بیان ہوا ہے۔ پہلے فرمایا گیا کہ ان کے پاس دو باغ تھے، دائیں اور بائیں۔ دائیں اور بائیں سے مراد یہ کہ ادھر دیکھیں تو بھی باغ، سیدھے ہاتھ پہ بائیں ہاتھ پہ دیکھیں مطلب ہر طرف باغ ہی باغ تھے۔ بہترین کھیتی باڑی ان کے یہاں ہوتی تھی، بہترین باغبانی ہوتی تھی، اور بڑے سرسبز و شاداب باغ تھے، جنت نظیر باغ تھے ان کے۔ اور پانی کے فراہمی کا بڑا اچھا نظام تھا، ترسیل کا ان کے یہاں، نہروں کا، اور نہروں کے علاوہ پھر انہوں نے بند بھی باندھے تھے، یعنی بارش کے پانی کو بھی وہ روک لیا کرتے تھے جب بارش زیادہ ہوتی تھی، اور اس پانی کو نہروں کے ذریعے اپنے کھیتوں تک، باغوں تک پہنچاتے تھے۔ تو اس طرح ان کے باغ بڑے پھل پھول رہے تھے، اور جو تاریخ میں بڑے مشہور ہیں وہ علاقہ اپنی ہریالی کی وجہ سے، اپنے باغوں کی وجہ سے۔ لیکن جب اس قوم نے، یعنی قوم سبا نے، جب اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے تک تو ان کے نعمتوں سے مالا مال کیا، لیکن جب دیکھا کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتی اور اس کا حق بندگی نہیں ادا کرتی جیسا کہ ادا کرنے کا حق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ یہ نعمتیں اس سے چھین لی۔ اور کس طرح چھینی؟ کہ خاص طور پر وہاں جو بند تھے، کوئی خاص بلکہ بند تھا جو بارش کے پانی کو روک کر سیراب کیا کرتا تھا، ان کے کھیتوں اور باغوں کو۔ وہ بند اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سیلاب بھیجا، پھر ایسی طوفانی بارش یا سیلاب آیا جس سے وہ بند ٹوٹ گیا۔ یعنی بڑی محنت سے انہوں نے وہ بند بنایا ہوگا، جو تاریخ میں بھی مشہور ہے، اور لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اس قدر تیز سخت سیلاب آیا کہ وہ پھر ٹھہر نہیں سکا، وہ بند اس سیلاب کے آگے، اور ٹوٹ گیا، اور ساری ان کی کھیتیاں، وہ باغ تباہ برباد ہو گئے۔ اس کی کچھ تفسیر مولانا نے یہ اپنی تفسیر میں لکھی ہے، اس کے حاشیہ نمبر 29 میں آپ لکھتے ہیں، اصل میں لفظ سیل العرم استعمال ہوا ہے۔ سیل العرم، عرم جنوبی عرب کی زبان کے لفظ ارمن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی بند کے ہیں۔ یمن کے کھنڈروں میں جو قدیم کتبات موجودہ زمانے میں دستیاب ہوئے ہیں، ان میں یہ لفظ اس معنی میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ مثلا 542 یا 543 کا ایک کتبہ جو یمن کے حبشی گورنر ابرہہ نے سد معرب کی مرمت کرانے کے بعد نصب کرایا تھا، اس میں اس لفظ کو بار بار بند کے معنی میں استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا سیل العرم سے مراد وہ سیلاب ہے جو کسی بند کے ٹوٹنے سے آئے۔
پھر آگے آپ لکھتے ہیں حاشیہ نمبر 30 میں کہ سیل الارم کے آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارا علاقہ برباد ہو گیا۔ سبا کے لوگوں نے پہاڑوں کے درمیان باندھ باندھ کر جو نہریں جاری کی تھیں وہ سب ختم ہو گئیں، اور آبپاشی کا پورا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اس کے بعد وہی علاقہ جو کبھی جنت نظیر تھا، وہ خضرا جنگلی درختوں سے، گھاس پھوس سے بھر گیا، اور کھانے کے قابل اگر کوئی چیز باقی رہ گئی تو محض جھاڑی کے بیر تھے۔ یعنی کہاں وہ سرسبز شاداب ہوا علاقہ، ہر طرح کے پھلوں سے بھرا ہوا علاقہ، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، بن ٹوٹ گئے، سیلاب نے بن توڑ دیے اور ہر طرف تباہی ہو گئی، تو پھر وہ اجڑ کے رہ گئے اور وہاں جنگلی جھاڑیوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ تو اس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نوازتا ہے تو اس کا یہ فرض پھر بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت سے غافل نہ ہوں، اور اس کے منع کردہ کاموں سے رکے رہیں۔ لیکن جہاں ناشکری شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک حد تک برداشت کرتا ہے، لیکن جب وہ حد سے بڑھ جاتی ہے ناشکری اور نافرمانی، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوموں پہ عذاب لے آتا ہے، اور پھر جب عذاب آتا ہے تو پھر کوئی قوم اس سے بچ نہیں سکتی، وہ تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ قوم سبا کا ذکر تھا جو کہ یمن کے علاقے میں ہوا کرتی تھی، لیکن اس کا آج نام و نشان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے واقعات سے، ایسی باتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔